والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم۔ دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 19 کے یہ آیات تلاوت کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 153، 154، 155، 56 اور 57۔ گزشتہ دو آیات اس سے پیشتر پہلے تلاوت کیے گئے تھے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ان کے مشن کو بتایا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ کا ذکر اور اللہ کا شکر اور اللہ کی ناشکری سے متعلق گفتگو ہوئی تھی۔ وَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، اس پہ گزشتہ کا درس ختم ہوا تھا۔ یعنی اللہ کا حکم یہ ہے کہ بس تم مجھے یاد کرو، مجھے یاد رکھو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ اب یہاں آیات جو تلاوت کی گئی ہے، اس میں بالراست ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، قرآن میں جہاں بھی اس قسم کی آیت آتی ہے تو اس سے بالراست ایمان والے مخاطب ہوتے ہیں۔ یعنی اس بات کے اوپر یقین پورے شعوری طور پہ یہ بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، جب اللہ مخاطب ہے تو آپ غور فرمائیے، جب آپ سے کوئی مخاطب ہوتا ہے تب پوری توجہ کے ساتھ اس کی گفتگو کو سنتے ہیں، اور پھر جبکہ وہ آپ کے کام کی گفتگو ہو، خاص طور پہ پوری توجہ کے ساتھ اس کی گفتگو کو سنتے ہیں۔ اور اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالی ہم سے مخاطب ہے تو پھر اس سے بڑی اور کیا کام کی بات ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ ایک بات بڑی غور طلب بھی ہے، اہم بھی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ قرآن کو سننا چاہتے ہیں یا سنتے ہیں، یا پھر سماعت قرآن ہو یا قرآن کا سبق ہو، قرآن کا لیکچر ہو، قرآن کی گفتگو ہو، قرآن کی بات ہو، جو محفل ہوتی ہے، اس محفل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خاص حکم ہے۔ سورہ الاعراف میں آخری رکوع کی آیتیں ہیں، یہ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہارے سامنے قرآن سنایا جائے یا تم قرآن سننے کے لیے بیٹھے ہو تو اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تم پوری
پوری غور کے ساتھ اس قرآن کی باتوں کو سنو، کیونکہ قرآن کی جو محفل ہے نا، قصے کہانیوں کی باتیں نہیں ہوتی، وہ کوئی واعظ اور بیان ہوتا ہے جس کے اندر آدمی بیان کرنے والا ادھر کے ادھر کے فلاں فلاں، بہرحال، لیکن جہاں پہ قرآن کا درس ہوتا ہے تو یہ خالص اللہ کی کتاب کی بات ہوتی ہے۔ قصے اور کہانیوں کا یہاں پہ کوئی ذکر نہیں ہوتا یہاں پہ۔ اور پھر دائرے کے قرآن سامنے رکھتے ہوئے قصے اور کہانیوں کو اگر ہم سننے یا غور کریں تو قرآن کی توہین ہوگی ہے۔ اللہ کے کلام کی جو عظمت ہے کہ وہ برقرار نہیں رہیں گی۔ اسی لیے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن سننے بیٹھو تم لوگ تو پورے غور کے ساتھ سنو، وَأَنصِتُوا، اور فرمایا کہ شور شرابہ مت کرو، کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا کام مت کرو جو تمہاری توجہ منقطع ہو جائے کلام اللہ سے۔ جو ربط ہے کلام اللہ کا، جو سن رہے ہیں آپ، ایک تسلسل ہوتا ہے نا، تو کوئی ایسی حرکت ممنوع قرار دے دی گئی ہے کہ وہاں پہ تم ایسی حرکت کرو گے تو کلام اللہ کا جو تم سے رابطہ ہے وہ منقطع ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے ہمارے یہاں آپ دیکھتے ہوں گے کہ مساجد کے اندر اگر آپ تلاوت قرآن بھی کر رہے ہیں اور بازو والا بھی تلاوت قرآن کر کے بیٹھا ہوا ہے تو یہ منع ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت بلند آواز سے کریں۔ حالانکہ قرآن کی تلاوت اور بات نہیں ہو رہی، کیوں؟ اسی لیے فرمایا کہ آپ کا بازو والا بھی قرآن پڑھ رہا ہے، آپ بھی پڑھ رہے ہیں، آپ اگر آواز سے بلند آواز سے پڑھیں گے سامنے والا کا جناب ڈسٹرب ہو جائے گا اس سے۔ تو اتنی بڑی بات کہی گئی ہے، حالانکہ کلام اللہ پڑھا جا رہا ہے، کوئی اور قصے اور کہانیوں کی بات نہیں ہے، تو وہاں بھی یہ بات فرمائی گئی ہے، اور بڑی اہم بات ہے یہ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، خاموش رہو، پوری توجہ کے ساتھ، پورا اپنا فوکس جو ہے، جو بات کہی جا رہی ہے کلام اللہ کی، اس کے اوپر ہونا چاہیے، توجہ پوری کی پوری توجہ۔ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، دیکھیے اب اللہ فرماتا تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ یہ بات کیوں فرما رہے اللہ تم پہ رحم کیا جائے؟ اسی لیے اگر آپ اللہ کی باتوں کو پورے غور سے سنو گے، پوری توجہ کے سنو گے، تو آدمی جو بات پورے غور سے سنتا ہے نا تو بات سمجھ میں آتی ہے اس کو۔ جب بات اس کی سمجھ میں آ جائے گی، اس کے دل دماغ میں اتر جائے گی تو اس کی عملی زندگی میں آ جائے گی۔ جب عملی زندگی میں آ جائے گی تو پھر وہ اللہ کی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے۔ یہ ہے لعلکم ترحمون۔ غور و فکر سے آپ اللہ کی بات نہیں سنیں گے، آپ توجہ نہیں دیں گے تو آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو آپ کی عملی زندگی میں بھی نہیں آئے گی وہ بات۔ جب عملی زندگی میں نہیں آئے گی تو اللہ کی رحمت کے دروازے بھی نہیں کھلیں گے۔ اسی لیے بات غور سے سنو، اور یہ بات بھی قرآن مجید میں بتا دی گئی ہے، خاص طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلس ہوا کرتی تھی مسجد نبوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے سناتے سمجھاتے، صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تھے، تو یہ بات کہی گئی خاص طور پہ ایمان والوں اللہ کی باتوں کو غور سے سنو، تاکہ یہ نوبت ہی نہ آئے کہ بعد میں کیا کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہوتا نا ہمارے بھی کیا بول رہے تھے آخر انہوں، تو کس کو یہ بات کہیں گی؟ جب بات غور سے نہیں سنیں گے، سمجھ میں نہیں آئیں گی تو انہیں بعد میں پوچھیں گا کیا بول رہے تھے آپ؟ ارے بھائی جو بھی بول رہے تھے آپ کے سامنے تھی بات، اگر آپ غور و فکر سے سنیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اور انسان کی فطری بات ہے ہمیشہ، وہ جب اس کی اپنی کام کی بات ہوتی ہے تو پوری توجہ کے ساتھ سنتا انہیں، نہ صرف توجہ کے ساتھ سنتا، کوئی کام کی بات ہے، اگر دو چار آدمی آزو بازو بیٹھے ہوئے آپ کے دوست ہیں، بعد میں کام کی بات اگر بول رہا اور دوسرے لوگ کچھ حرکت کر رہے تو چوبیٹ بھائی بولے ذرا تھا بھائی ذرا بات سن لیتے، بولتا نہیں، کام کی بات رہے تو یہ اللہ کی بات ہے۔ اسی لیے اللہ اپنی رحمت کے دروازے انہی لوگوں کے لیے کھولتا ہے جو اس کے کلام کو غور و فکر کے ساتھ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر اپنی عملی زندگی میں اس کو لاتے ہیں، تو اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ اب آگے بڑھیے، اب آپ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، اے مومنو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم مدد لو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ کیا بھائی کیا بولا؟ صبر اور نماز دونوں کا ذکر ہوا۔ اے ایمان والو، اے مومنو،
تم صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ آیت تو سبھی کو معلوم ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، ہر کوئی بولتا ہے. لیکن اللہ جس کانٹیکٹ میں یہ بات یہاں فرمایا ہے، جس سلسلے میں یہاں پہ بات آ رہی ہے نا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعانت کے معنی مدد مانگنا، مدد لینا، اور وہ اللہ سے. اس کے بعد صبر کا لفظ استعمال کیا گیا اور نماز. اب یہ دونوں نماز اور صبر کا تعلق بڑا گہرا ہے، بڑا گہرا ہے. صبر کے معنی کیا ہے؟ صبر کے معنی کوئی مجبوری کے نہیں ہے. ایک آدمی بڑا مجبور ہے، جناب یا علی میں مار نہیں سکتا اسی لیے مار کھا گیا، مجبور تھا، بھائی کیا کروں میں. یہ صبر اس کا نام نہیں ہے. صبر اس کا نام ہے کہ آپ بدلہ لینے کے قدرت رکھتے ہیں لیکن اس کو معاف کر دینا، یہ صبر ہے. ہمارے پاس صبر کے معنی کیا ہے؟ بزدلی کے معنی لے کے آتے ہیں. صبر کے معنی قرآن کہتا ہے کہ بزدلی نہیں، یہ ہمت کے کام ہے. قرآن صبر کے متعلق کہتا ہے کہ وما یلقاها الا الذین صبروا، فرمایا کہ بڑے ہمت کے کام ہیں، یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو صبر کا مادہ رکھتے ہیں، برداشت کا مادہ رکھتے ہیں، وہ لوگ کر سکتے ہیں یہ کام، بے صبر لوگ نہیں کر سکتے. تو صبر کوئی مجبوری کا نام نہیں ہے، صبر کوئی بزدلی کا نام نہیں ہے. صبر نام ہے دراصل زندگی کے راز کا نام ہے. جس کی زندگی میں صبر ہوتا ہے نا وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جس کی زندگی میں صبر نہیں ہے انہیں کامیاب نہیں ہوتا. یہ اصولی طور پہ قوموں کا معاملہ ہو، چاہے افراد کا معاملہ ہو، چاہے انفرادی معاملہ ہو، چاہے اجتماعی معاملہ ہو، چاہے وہ جناب علی چھوٹے سے لے کے بڑے ملکوں کی لڑائی جھگڑے جنگ و جدال تک کا معاملہ ہو، وہاں صبر اصل چیز ہے. تو صبر ہے تو پھر فتح ہوگی، صبر ہے تو برداشت ہوگی، اگر صبر ہے تو پھر جناب علی منصوبہ بندی ہوگی وہاں پہ. صبر یہ ہے اصل میں استعینوا بالصبر، استعینوا استعانت. اب یہاں پہ جو بات کہی گئی ہے صبر سے مدد لو کے معنی کیا ہے؟ یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اے صبر میری مدد کرو، ہے نا، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. تو صبر یہاں پہ کرنے کے معنی کہ اللہ ہی سے آپ کو مدد لینا ہے نا. یہ بات قرآن میں آتی ہے سورہ اعراف کے اندر. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں جب فرعون ان کے اوپر مسلط ہو گیا اور اذیتیں دے رہا تھا، تکلیفیں دے رہا تھا، عذاب دے رہا تھا بنی اسرائیل کو، امت کو، تو وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی تربیت کر رہے ہیں کہ بھئی یہ مصیبت تمہارے پر آ کیوں؟ تمہاری اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، لہذا اب تم اپنی تیاری کرو، اپنے اعمال کی اصلاح کرو اور صبر کرو. اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے نا. یہ بات وہاں پہ فرمائی گئی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قال موسیٰ لقوم استعینوا باللہ واصبروا، قال موسیٰ لقوم استعینوا باللہ واصبروا. سورہ اعراف کی آیت مبارکہ ہے. یہاں موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ استعینوا باللہ واصبروا، اے میری قوم اللہ ہی سے مدد مانگو اور صبر کرو. تو یہاں کیا فرمایا؟ استعینوا بالصبر ہے. یہاں پہ استعینوا بالصبر کے بعد جو بات یہاں پہ آنی تھی وہ کیا ہے؟ محذوف الفاظ وہ ہے کہ تم اللہ سے مدد لو صبر کے ساتھ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیے کائنات جو بنایا ہے، دنیا دار الاسباب ہے، اس کو سامنے رکھنا ہے. اسباب کے تحت پوری دنیا چل رہی ہے، بغیر اسباب کے کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ طبعی قوانین. دو قانون چلتے ہیں یہاں پہ. ایک ہوتا ہے طبعی قانون، اسے کیا کہتے ہیں ہم؟ نیچر آف لا، یہ طبعی قانون. ایک ہوتا ہے تشریعی قانون، یعنی شریعت کا قانون. دو ہے اور دونوں بھی اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں. شریعت بھی اللہ کی ہے اور قانون طبعی یعنی نیچر بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے. اور یہ نیچر ہو چاہے شریعت ہو، دونوں میں اللہ کا قانون چل رہا ہے. اور نیچر اور شریعت میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے اللہ تعالیٰ کے نیچر کا قانون بنا دیا اور وہ نیچر کی زد میں جو بھی آئے گا اس کا نقصان ہوگا. برابر نیچر میں آدمی کو معافی نہیں ہے، شریعت میں معافی ہے، توبہ کرو تم، گناہ ہو گیا تو معاف کر دوں گا. لیکن نیچر
جو لا بنایا دنیا میں اللہ نے، آگ میں ہاتھ اگر متقی پرہیزگار بھی ڈالا تو جل جائے گا، اس کا سوال نہیں۔ ایک معصوم بچہ ہے، اگر کوئی گرم چیز کو پکڑ لیں گا انہیں، ہاتھ ڈالیں گا، ہاتھ جل جائے گا اس کا، حالانکہ معصوم بچہ ہے بالکل، ابھی تو 6 مہینے کا ہی بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، اس کو کیا معلوم۔ لیکن اللہ کا جو بنایا ہوا نیچر ہے نا، وہ اس سے نہیں بچ سکتا، کوئی بھی آ جاؤ اس میں، یہ اللہ کا قانون ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اپنے سنن کو بتایا، اور انہی قوانین کے مطابق اللہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ کے بنائے ہوئے جو قوانین ہے اس کو بدل نہیں سکتے آپ، وہ اٹل ہے، بالکل اٹل ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ قوانین ہے، نیچر۔ تو اسی لیے یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ تم صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد لو۔ صبر، یہ دیکھیے قرآن مجید میں بہت کثرت سے یہ الفاظ آئے ہیں صبر کے، بلکہ پیغمبروں کو حکم دیا گیا کہ تم صبر کرو۔ مخالفین سے جو تمہیں تکلیفیں پہنچ رہے ہیں باطل کے مقابلے میں، اس کے اوپر تم صبر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مخالفین آپ کی جو مخالفت کر رہے ہیں، یا آپ کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، آپ کے اخلاق میں گستاخیاں ہو رہے ہیں، کیا کیا نہیں بولے مکے کے اندر اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی باتوں کے اوپر تم جذبات میں مت آؤ، تم جو بھی بکواس کر لینے دیجیے ان کو، جذبات میں مت آئیے، آپ صبر کیجئے، ثابت قدم رہیے۔ اہم بات ہے، شیطان کیا کرتا ہے، آدمی کو جذبات میں لاتا ہے اور بننے والے کام کو بگاڑ دیتا ہے۔ تو قرآن مجید آپ کو بتایا ہے کہ کامیاب وہی قوم ہوتی ہے جو اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، خوابوں میں رکھتے ہیں، اور عقل مندی دور اندیشی سے کام لیتے ہیں۔ تو کیا بولا میں کیا بول گا، فوری نہیں اڑ جاتے لڑائی جھگڑے کے لیے، نہیں، سب سے پہلے تو معاملہ عفو اور درگزر کا ہوتا ہے، معافی کا ہوتا ہے، اس کے بعد بھی اگر معاملہ نہیں ہوا تو پھر ظاہر ہے کہ کیسے مقابلہ کرنا، یہ بڑی حکمت کے ساتھ دور اندیشی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ سکھا رہا ہے اس بات کو اللہ سکھا رہے ہیں کہ صبر کا فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو بھی آپ کے خلاف یہ لوگ بکواس کر رہے ہیں، آپ اس کے اوپر صبر کیجئے، برداشت کیجئے، اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں آپ ان سے کنارہ کش ہو جائیے، کوئی لڑائی جھگڑا کر کے نہیں، کوئی غیر غلط بات کر کے نہیں، تعلقات کو خراب کر لینا نہیں، بلکہ تعلقات کو برقرار رکھتے ہوئے اچھے انداز میں آپ ان سے ذرا کنارہ کش ہو جائیے، فساد نہیں، انہیں کچھ بولا میں کچھ بولا تو فساد ہو جائے گا۔ تو صبر، اسی لیے فرمایا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے تم مدد لو۔ اور صبر کے متعلق قرآن مجید میں خوشخبری اللہ دیتے ہیں سورہ زمر کے اندر، انما الصابرون، سورہ زمر میں آیت آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اجرہم بغیر حساب، ان کا جو اجر ہے، جو صبر کیے ہیں وہ لوگ، ان کو اللہ تعالیٰ بے حساب رزق عطا کرنے والا ہے، مطلب نوازنے والا اللہ تعالیٰ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ صبر، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اور صبر کے سلسلے میں آپ دیکھیے صبر کہاں کہاں پہ قرآن میں آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ فرعون کے پاس اور جا کے تم اللہ کا پیغام اس تک پہنچاؤ، تو بہرحال و تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے جب موسیٰ علیہ السلام گئے، جا کے کہنے اللہ کا میں نبی ہوں، پیغمبر ہوں، اللہ کے اوپر ایمان کی دعوت آپ نے کہی، تو فرعون نے کہا اگر تم واقع تو تمہارے پاس کوئی نشانی ہے کیا قدرت؟ تو بہرحال آپ اپنا معجزہ بتا دیے۔ آپ ایک تو جو معجزے آپ کو دیے گئے تھے، ایک تو آپ کی لاٹھی تھی جو اللہ کے حکم سے ایک سانپ کی شکل اختیار کر لیتی تھی، اور اسی طرح آپ ایک بازو تھا، جب بازو میں آپ بغل میں ہاتھ ڈالتے تو وہ چمکتا ہوا نکلتا تھا۔ یہ واضح نشانیاں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو آپ نے بتا دیا یہ اللہ کی طرف سے، تو
تو موسیٰ علیہ السلام فرعون نے کہا تو جادوگر ہے، پھر یہ تو کیا کہا، یہ دیکھتے جادوگر ہے، تو ٹھیک ہے میری مملکت میں بھی بڑے بڑے جادوگر ہیں، میں ان کو بلاؤں گا اور ایک دن مقابلہ رکھوں گا تمہارا اور ان کا۔ تو بہرحال فرعون نے اعلان کیا کہ اعلان کر دو کہ موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہے، اور مقابلے کے لیے جو لوگ آئیں گے ان کو بلاؤ۔ تو بہرحال جب کیونکہ بادشاہ کا حکم تھا، جب اعلان کیا بادشاہ کی طرف سے یہ شو ہونے والا ہے، تو بڑے بڑے جادوگر آ گئے، اور بڑے بڑے جادوگر آنے کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ تم سے موسیٰ سے مقابلہ کرنا ہے۔ یہ وہ جادوگروں نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ ٹھیک ہے ہم تو مقابلہ کریں گے، لیکن اگر ہم موسیٰ سے جیت گئے تو ہم کو انعام کیا دیں گا تو؟ یہ مطالبہ ہوا۔ یہ واقعہ سورہ آراف میں ہے، سورہ یونس میں، سورہ شعراء میں ہے، اور بھی کچھ مقام پہ ہے، 3 مقامات پہ تفصیل سے ہے یہ۔ تو فرعون نے کہا کہ بھائی انعام تو دور کی بات ہے کہ تم خاص میرے مشیر بنا لیے جائیں گے، تم میرے وزراء میں شامل کر لیا جائے گا، تم خاص میرے دربار کے خاص لوگوں میں تمہارا شمار ہوگا، یہ مقام تم کو دیا جائے گا۔ جو فرعون انہوں نے جو بات کہی تھی کہ اس کے بعد جب مقابلہ ہوا تو بہرحال موسیٰ انہوں نے بھی اپنے جو ان کے ہاتھوں میں جو کچھ بھی تھے وہ رسیاں تھے کچھ، انہوں نے پھینکا اور وہ سانپ کی شکل اختیار کر لیے، پورے چھوٹے چھوٹے رسیاں تھے۔ اب درباری بھی ہیں وہاں پہ، فرعون بھی ہے، فرعون کے وزراء بھی ہیں، سب ہیں دیکھ رہے ہیں مشورہ۔ اب کیا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اے موسیٰ کہ تم اپنا عصا ڈال دو، یعنی عصا کے معنی لاٹھی۔ تو جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی ڈال دیے تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، سانپ، اللہ کے حکم سے معجزے کی شکل ہے، اور وہ چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا پورے۔ اب جیسے یہ جادوگر دیکھے کہ اب تک تو انہیں کسی سے ہارے ہی نہیں، جہاں بھی مقابلہ ہو جادوگر، تو یہ کیا بات ہے موسیٰ علیہ السلام سے ہار گئی ہے؟ تو وہ جادوگر تھے، ان کو معلوم ہے کہ جادو کیا چیز ہے، آخر حقیقت تو ان کو معلوم تھی نا، کیونکہ وہ خود جادوگر تھے، وہ جادو کیا ہے کیا نہیں ان کو اچھی طریقے سے معلوم تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر موسیٰ بھی اگر جادوگر ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر ہم ہار نہیں سکتے تھے، اگر جادو ہے تو بولا نہیں، حقیقت کچھ اور ہے یہ، کیونکہ ہماری جو ساری چیزیں ہیں یہ سب بناوٹی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی چیز حقیقت میں اللہ کی طرف سے ہے۔ فوری ان کی بات سمجھ میں آ گئی، اور فوری جو اعلان کر دیا انہوں نے اسی وقت کہ اب ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، پورے جادوگر۔ اور جیسے ہی یہ اعلان کرے تو فرعون بولا کہ تم میرے اجازت کے بغیر کیسا ایمان لاتے تم؟ میں بادشاہ ہوں، میرے حکم کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا، یہ کہا فرعون نے۔ پھر اس کے بعد کہا اگر تم میرے حکم کے بغیر اجازت کے بغیر ایمان لا لیے تو پھر میں تمہیں سولی دے دوں گا۔ کیا دوں گا؟ سولی دے دوں گا میں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں وہاں پہ، وہ جادوگر ایمان لائے ہیں۔ جب فرعون نے یہ بات کہی سولی دینے کی بات، تو جادوگروں نے فرعون کو کیا جواب دیا؟ بھیک مانگی، کوئی اپنی زندگی کی بھیک مانگی انہوں نے، اے فرعون معاف کر دے۔ ان کا جواب جو تھا نا، لا ضیرا طٰ سورہ طٰ، کوئی پرواہ نہیں، دے دے سولی۔ تو کیا کہا؟ تو دے دے سولی۔ اس کے بعد کیا کہا جادوگروں نے؟ فَاقْضِي مَا أَنْتَ خَاص إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا۔ انہوں نے کہا جو کرنا چاہتا ہے تو کر لے، اور تو کر ہی کیا سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ ہماری دنیا ختم کر سکتا ہے۔ کیا؟ فَاقْضِي مَا أَنْتَ خَاص، تو کچھ نہیں کر سکتا، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، ہماری دنیا تو جو نہ ختم کر سکتا ہے۔ اور یہ سن لیں فرعون، ہم ایمان دنیا کے لیے نہیں لائے، انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا،
ہم جو ایمان لائیں اس وقت اپنے رب کے اوپر، ہماری آرزو، ہماری تمنا یہ ہے، ہم اس سے پہلے ہم سے جو گناہ ہو چکے ہیں، جو ختم ہو چکے ہیں، ہم جادو کے ذریعے سے لوگوں کو جو دھوکہ دیے، لوگوں کے آنکھوں کے اوپر دھول جھونک دیے، اللہ اس گناہ کو معاف کر دے ہمیں۔ جادو کے ذریعے سے ہم نے جو لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا ہے، دھوکہ کیا ہے، تو جادو کے معنی دھوکے کے ہیں اصل نا۔ تو وہ کہا کہ آج تک ہم جو جادو کے بل بوتے کے اوپر لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، لوگوں کو لوٹا ہے، کیا 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 ہے، تو ہماری آرزو یہ ہے وہ سارے گناہ ہمارے معاف ہو جائیں، بس یہی ہماری آرزو ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، یہ سورہ اعراف میں ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اب چونکہ سولی چڑھنے والے ہیں، اس سے پہلے اللہ سے دعا مانگے، اے اللہ اب معاملہ بڑا بھیانک ہونے والا، ہمارے ساتھ انتقام کا معاملہ ہوگا، لہٰذا تو ہمارے اوپر صبر کا فیضان جاری کر دے۔ تو افریق علینا صبرا، ہمارے اوپر صبر کو ڈال دے، صبر کے دروازے کھول دے، صبر کا فیضان جاری کر دے۔ وتوفنا مسلمین، اے اللہ ہماری تمنا یہ ہے ہماری جان جب بھی نکلے وہ تیرے حکم کے آگے عمل کرتے ہوئے نکلے۔ اگر وہ سولی بھی دے رہا ہے فرعون، اللہ ہماری خواہش یہ ہے کہ وہ تیرے حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم سولی پہ چڑھ جائیں، یہ ہماری خواہش ہے۔ دیکھیے اب یہ دعا ہو رہی ہے، اور جنگ کے سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی صورت میں سورہ آل عمران میں آگے آ رہی ہے، یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَقَامُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ کتنے نبی اور کتنے ان کے ساتھی ہیں جو مل کے اللہ والے اہل باطل سے لڑے اور وہ ہمت نہیں ہارے اور اہل باطل کے مقابلے میں کمزوری نہیں دکھائے انہوں نے، وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَقَامُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اللہ ایسے صبر کرنے والوں کو چاہتا ہے، محبت کرتا ہے۔ صبر کے اوپر بڑی تفصیل کی گفتگو ہو رہی ہے اس آیت کے اندر، خاص طور پہ کیونکہ دو باتیں بڑی اہم کی یہاں پہ، استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ صلاۃ نماز کا تعلق کس سے ہے؟ پورا اللہ اور بندے کا معاملہ ہے نا، اور صبر کا تعلق کس سے ہے؟ پورا معاشرے سے ہے، دوسرے انسانوں سے ہے، ماحول سے ہے، ایک دوسرے سے ہے، ایک دوسرے سے ہے صبر۔ یہ دونوں معاملے ہیں یہاں پہ، یہ دونوں کی بڑی اہمیت ہے، نماز اور صبر، یہ بات کو سمجھ کے چلنا ہے آپ کو۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ ایک ہی آیت میں ذکر کیا ہے ان کو، جیسے قرآن میں عموماً آتا ہے نا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ایک ہی آیت کے جملے ہوتے ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور یہاں بھی استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایک ہی آیت کے دو جملے ہیں، یعنی نماز اور صبر یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ صبر، نماز پڑھنے والا اگر ہے تو وہ صبر کرنے والا ہوگا، اسی لیے اگر وہ صبر کرنے والا ہے تو اس کا تعلق اپنے رب سے بھی ہوگا، عبادت نماز کی شکل میں۔ تو صبر بہت بڑی چیز ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا۔ خاص طور پہ یہ جو بات آئی حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے، وہاں پہ بھی یہ بات بتا رہے ہیں سورہ لقمان کے اندر، وہاں بات ہے، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کیا، بیٹے دیکھ نماز قائم کر اور لوگوں کو اچھی بات بتا، برائی سے روک، اور معاشرے کے اندر رہنے کے بعد کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں، اگر لوگوں سے اگر تو کوئی مسائل پیدا ہو جائے یا کوئی حالات ایسے پیدا ہو جائیں یا جنگ و جدال کا معاملہ آ جائے، لڑائی جھگڑے کا معاملہ آ جائے، کوئی تنازع کا معاملہ آ جائے، کوئی ٹینشن کا معاملہ آ جائے، واصبر علی ما اصابک، جو بھی مصیبت آئے، جو بھی حالات پیدا ہو جائیں اس کے اوپر صبر کر، پوری ثابت قدمی سے اس کے اوپر رکھ، ڈٹ کے مقابلہ کر اس کو، صبر۔ اور یہاں بھی وہی بات آئی، نماز اور صبر۔ ہم چھوٹی سی سورت پڑھتے ہیں سورہ عصر، وہاں پہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر،
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ قسم کھاتے، قسم ہے زمانے کی، وقت گواہ ہے، بڑے تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور تمہاری زندگی ختم ہو رہی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت وہ نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، لیکن اس گھاٹے اور نقصان سے بچنے والے کون ہیں؟ الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے، وتواصوا بالحق، اور لوگوں کو حق بات سمجھاتے رہے، تلقین کرتے رہے معاشرے کے اندر، وتواصوا بالصبر، اور معاشرے میں رہتے ہوئے جو لوگ بھی کوئی مصیبت آ رہی ہے آزو بازو سے، بہرحال جس سے بھی، اس کے اوپر صبر کریں. جہاں پہ بھی، جس معاشرے میں بھی صبر ہوگا، برداشت ہوگی، وہاں پہ کوئی خون خرابہ، کوئی فساد نہیں ہو سکتا. خون خرابہ فساد وہیں پہ ہوگا جہاں پہ صبر نہیں ہوگی. تعلقات وہیں پہ ٹوٹیں گے جہاں پہ صبر نہیں ہوں گے. رشتے وہیں پہ ٹوٹیں گے جہاں پہ صبر نہیں ہوگی. میاں بیوی کے اندر بھی جناب یہ دوری اس پیدا ہوگی جہاں پہ صبر نہیں ہوگا. یعنی بیوی میں بھی صبر نہیں ہے یا پھر شوہر میں بھی صبر نہیں ہے، کیونکہ صبر چاہتی ہے. زندگی کی کامیابی کا راز صبر ہے اصل میں. اسی لیے اللہ نے ایمان والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کہ تم صبر کرو اگر کامیابی چاہتے ہو تو. کامیابی چاہتے تو صبر کرو، مسائل کو جھیلو، مسائل کو، مشکلات کو جھیلو، برداشت کرو، تم لوگ صبر کرو. اور صبر کرنے والوں کے حق میں ہی نتائج بہترین نکلنے والے اللہ کی طرف سے، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں یہ. دیکھیں صبر ایک زندگی کا اصول ہے پورے کا پورا. ایک کسان اتنی محنت کرتا ہے جناب علی، دھوپ میں بارش میں جا کے ہل چلا کے بیج ڈال کے آتا ہے، اب اس کو 4-6 مہینے صبر کرنا پڑتا فصل کے لیے. کیا بھائی؟ تب جا کے فصل ہاتھ کو لگیں گے اس کو. تو چپکے کیسے آ گئی؟ صبر. اس کو یقین تھا میں تو بیج تو ڈال دیا ہوں، اب باقی کا معاملہ اللہ کے ذمے جو کرنے والا ہے. اب اس کے بعد وہ صبر کرنا ہے اور اللہ کے جو بنائے ہوئے اصول ہیں اس کے، زراعت کے، کاشت کے، اس کو اپنانا ہے. اگر وہ جناب علی نہیں اپنایا تو پھر وہ فصل ہی ہاتھ کو نہیں لگیں گے اس کے. یہی معاملہ کاروبار کا ہے. کاروبار کا ہے. اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ دکان کھول رہے ہیں، کچھ آپ تاجر ہیں جناب علی، آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ کو صبر کرنا پڑے گا تو آپ کے کامیابی کی راز ہوگی وہ. مثال کے طور پہ اگر آپ نے کوئی نئی دکان کھولی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے صبر کرنا پڑے گا جب تک آپ جناب علی آپ کا کسٹمر جم نہیں جاتا، اور پھر جمانے کے لیے بھی بہت صبر کرنا پڑتا آپ کو. اکثر و بیشتر ہم دیکھیں جو لوگ کاروبار کھولے لیکن صبر نہیں کرے تو 6 مہینے کے اندر دکان اٹھا دی، لاس ہو گیا ان کا. کیا ہوا؟ صبر نہیں کریں. اگر صبر کرتے اور تھوڑا بہت ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کوئی مدد کرتے، کوئی راستہ نکل جاتے ہیں نا. اور صبر ہے. بعض اوقات آپ دیکھتے ہوں گے آپ کسٹمر کو ڈیل کرتے ہیں آپ کا. اب صبر دیکھیے آپ، ایک دکاندار اور ایک کسٹمر، یہ دونوں کا تعلق کیا ہے؟ بڑا گہرا تعلق ہے. اگر کسٹمر آ کے کوئی آئٹم پہ کوئی آپ کو تھوڑی بہت بد اخلاقی بھی اگر کرتا ہے، آپ سے تھوڑی بد اخلاقی بھی کر رہا انہیں، اگرچہ یہ غلطی پہ آپ نہیں ہے بلکہ کسٹمر ہی غلطی پہ ہے، لیکن وہ صبر کر کے کیونکہ اپنے کسٹمر کو جمانا توڑنا نہیں چاہتا، بھائی معافی چاہتے ہیں ہم سے کچھ ہوا تو. دیکھیے آپ، یہ کامیابی کی راز ہے نا. اگر آپ بول دیں گے اس ہر کسٹمر سے لڑتے بیٹھ جائیں گے، دن میں اگر ایسے 4 آ گئے تو آپ کی دکان قصہ ختم، پھر کاروبار ہی نہیں چلیں گے آپ کی. تو کاروبار کو چلانا، کاروبار کو جمع کرنا، لہذا کسٹمر کو اپنانا، یہ سارا کچھ معاملہ صبر سے ہوتا ہے. اور صبر ہوتا ہے برداشت کرنا نفس کو اپنے. اس لیے بڑی مشہور حدیث آتی ہے، وہ اس میں بات کہی گئی کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو سامنے والے اپنے سے بڑے پہلوان کو جناب علی اس کو چھتا کر دے، پچھاڑ دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طاقتور وہ نہیں ہے جو سامنے والے طاقتور کو پچھاڑ دے، اس کے سینے پہ بیٹھ جائے اس کو. طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے کو پی جائے، اپنے غصے کو پی جائے. ایک حدیث آتی ہے اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، میں پڑھا تو نہیں، سنا ہوں میں بھی بڑے بڑے علماء سے یہ حدیث، میرا کس کتاب میں نہیں پڑھا، لیکن بات تو بڑی صحیح نظر آ رہی، اسی لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں. ایک علی سے، حضرت علی سے ایک شخص کا مقابلہ ہو رہا تھا اور وہ حضرت علی اس کو پچھاڑ رہے تھے، بھاری پڑ گئے تھے، اور جیسے ہی جناب علی وہ اس کو پچھاڑ کے اس کے سینے پہ بیٹھ گئے تو اس نے کیا کیا، وہ شخص نے آپ کے چہرے پہ تھوک دیا.
کیا کرا؟ چہرے پہ تھوک دیا. جیسے حضرت علی کے چہرے پہ تھوک دیا تو آپ اس کے اوپر سے اٹھ گئے. آپ اس کے اوپر سے سینے پہ بیٹھے ہوئے تھے آپ، جیسے تھوک دیا آپ اس کے اوپر سے اٹھ گئے. آپ کیا بات، اور مارنا تھا نہیں؟ ہاں بھائی، موقع تھا، چتا ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پورا گرفت میں ہے سامنے والا، تو اور مارنا تھا اس کو. جب پوچھا لوگوں نے، اس شخص نے نہیں پوچھا کہ کیا بات ہے، اب تک تو مجھے پچھاڑ رہے تھے، میرے اوپر خواب و پا چکے تھے تم، میں تمہاری گرفت میں آ گیا تھا، میں جیسے ہی تھوک دیا تم اٹھ گئے ایسا. تو حضرت علی نے فرمایا کہ تھوکنے سے پہلے تک تیرا میرا جھگڑا جو تھا وہ حق اور باطل کے لیے تھا. جیسے تو نے تھوکا ہے میرے اوپر، وہاں پہ میرا نفس آ گیا، لہذا نفس کے مقابلے میں تجھے مار سکتا. یہ اب آگے کا مارنا اللہ کے لیے نہیں تھا، میرے نفس کے لیے تھا، اسی لیے میں چھوڑ رہا ہوں تجھے. دیکھیے آپ، دور اندیشی ہوتی ہے حکمت، کیونکہ ہر معاملہ اللہ کے لیے ہوتا ہے. صبر بھی اللہ کے لیے ہے، ہر معاملے میں صبر اللہ کا حکم ہے، اسی لیے ہم صبر کر رہے ہیں، اللہ کے لیے صبر کر رہے ہیں. مشہور حدیث ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ کیا ہے کہ کامل ایمان والا کون ہے؟ الحب للہ والبغض للہ وعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. اگر کسی سے آپ دشمنی بھی کر رہے ہیں، کسی سے ناراض بھی ہے، تو صرف اللہ کے لیے ہونا، ذاتی مفاد کے لیے نہیں. الحب للہ والبغض للہ. اگر کسی سے محبت ہے، کسی سے چاہت ہو رہی ہے، وہ بھی اللہ کے لیے ہونا، ذاتی محبت کی ذاتیات کے لیے نہیں ہونا. اس کے بعد اگر آپ وہ عطا للہ، اگر آپ کسی کو دے رہے ہیں کچھ، صرف اللہ کے لیے دینا ہے. وہ منع للہ، اگر آپ کسی سے منع کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کے لیے کرنا ہے. یعنی جو کام اب اللہ کے لیے کر رہے ہیں ہر معاملے میں، اگر اسی عمل تو اس کا ایمان تکمیل کو پہنچ گیا، ذاتی مفادات نہیں. اور پیمانہ ہمارا پورا ذاتی مفادات کا ہے. آپ کسی سے تعلق قائم کرتے ہو تو ذاتی مفاد کیا ہے دیکھتے ہیں، توڑتے ہیں تو کرے بھی تو مطلب کا کام کا نہیں آ رہا، نکالو اس کو بولتے ہیں. اللہ کے لیے نہیں معاملہ، سارا معاملہ اپنا چل رہا، نفسا نفسی کا چل رہا. رشتہ داروں سے لے کے دوست احباب تک یہی معاملہ ہوگا آج ہمارا. اللہ اسلام بیچ میں ہے ہی نہیں ہمارے، نام کے مسلمان ہیں. ارے بھائی میں یہ کام کر رہا ہوں تو اللہ کا حکم ہے، اگر یہ میں اس اللہ کا حکم ہے مت کرو، یہ ہے ہی نہیں معاملہ. ہر معاملے میں تو صبر کے متعلق فرمایا. اور جو لوگ جنت میں جانے والے ہیں، جنت جن کی میراث ہے، ان کے متعلق اللہ فرماتے ہیں یہ جنت کے جانے والے لوگ، جنت جن کی میراث ہے، ان کی کوالٹی کیا ہے، ان کی کوالٹی کیا ہے، آخر وہ کیسے پہچانے جائیں گے دنیا میں. تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ آل عمران کے اندر، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. مطلب یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. دو باتیں فرمائیں. دو کیا ہے؟ اگر یہ خوشحال ہے، ہاتھ کھلا ہوا ہے، تو بھی لوگوں کی مدد کرتے رہتے. والضرائی، اگر یہ تکلیف میں ہے، یہ خود بھی مصیبت میں ہے، تب بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ اپنے سے زیادہ جو مصیبت والا ہے نا اس کو کچھ دیتے تھے. مثال کے طور پہ آدھی روٹی آپ کے پاس ہے، لیکن اس کے پاس ایک بھی روٹی نہیں ہے، انہیں بھوکا ہے، تو اس آدھی میں بھی آپ کا پیٹ نہیں بھر سکتا. آپ کو بھی ایک روٹی چاہیے پوری، لیکن ایک ہے نہیں، آدھی ہے. لیکن سامنے والا بھی بھوکا ہے، اس کے پاس آدھی ہے نا، ایک نوالا بھی نہیں ہے، بلکہ اس آدھی میں سے بھی کچھ اس کو دیتے ہیں. یعنی ان کی ذہنیت ہمیشہ دینے کی ہوتی ہے، مدد کرنے کی ہوتی ہے. یہ بات فرمائی ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ. اور کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس، اور لوگوں کے قصور کو، لوگوں کے زیادتیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ ایسے احسان کرنے والوں کو، اچھے عمل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یہ قرآن کی باتیں ہیں ساری. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو انسان بنانا چاہ رہے ہیں، اس کے اندر اخلاق حسنہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں.
بہترین انسان بنانا چاہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. انسان زمین پہ 2 پیر والے انسان بہت ہیں، کروڑوں میں ہیں، لیکن حقیقی انسان نہیں ہے. وہ انسان جو اللہ کو مطلوب ہے، وہ اخلاق جو اللہ کو مطلوب ہے، وہ نہیں ہے. یہ صبر کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ دیا اللہ نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق قرآن نے گواہ دی وَإِنَّكَ لَا خُلُقٍ عَالٍ. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلندیوں کے اوپر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی؟ آپ کی عملی زندگی کیا تھی؟ ہر جگہ ہر ایک کو آپ اپنے آپ کو پیش کے دیکھو، مجھے دیکھو. تو یہ مشہور واقعات آپ سنتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کس قدر جناب علی آپ کو کیسے کیسے باتیں نہیں کہی گئی. آپ کبھی تو آپ کو بولے کہ یہ جھوٹا ہے، بولے مکے میں لوگ یہ جھوٹا ہے بولے. کبھی تو بولے کہ جناب یہ جادوگر ہے، کبھی تو جادو زدہ ہے، کبھی تو بولے یہ شاعر ہے، فلاں فلاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہو رہی، بلکہ یہاں تک کہ آپ جس راستے پہ جاتے تھے کچرا پھینکا گیا، آپ کو جناب زخمی کیا گیا، آپ زخمی بھی ہو گئے. لیکن سب کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں کی ہیں. یا اللہ ان لوگوں کو معاف کر دے، ان کو نہیں معلوم ہے کیا ہے، یہ بدلہ نہیں لیا آپ کبھی بھی. وہی بات اللہ فرماتے ہیں غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، تبھی جا کے لوگ محبت کرتے ہیں آپ سے. اللہ کے نبی سے محبت لوگ کریں تو کیوں کریں؟ یہ آپ کے اخلاق حسنہ تھے، اخلاق عالیہ تھے آپ کے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چلاتے ہیں. جب آپ کے امتی ہیں تو آپ کا سایہ ہونا چاہیے، ہمارا اخلاقی سایہ، آپ کے کیریکٹر، آپ کے کردار ہمارے اندر آنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کل قیامت والے دن، سوچیے آپ کیا بول رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل قیامت والے دن میرے سے یعنی مجھ سے سب سے زیادہ قریب کون رہیں گے؟ قیامت کا دن ہوگا اور اس دن سب سے زیادہ میرے قریب کون ہوئی؟ آپ نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ میرے قریب ہوگا. اور قیامت والے دن مجھ سے سب سے زیادہ جو دور ہوگا وہ جس کے اخلاق برے ہیں. اللہ لگا لو ہم بول رہے ہیں یا رسول اللہ، ہم کو ہمارے دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمیں شفاعت نصیب فرما، تو شفاعت ان کو نصیب ہے جو آپ کے قریب ہے، اور جو برے ہیں تو ان کو تو دور کر دیا جائے گا. اور تو اصل چیز نماز ہے، روزے ہیں، حج ہے، سب کچھ ہے، لیکن اخلاق نہیں ہے ہمارے پاس، صبر نہیں ہے ہمارے پاس، نہ گھر میں ہے نہ باہر ہے. گھر کی زندگی بھی برباد ہے، آئے دن گھر کے اندر جھگڑے ہیں، بیویوں سے جھگڑے ہیں، بچوں سے جھگڑے ہیں، عجیب معمولی باتوں کے اوپر جھگڑے ہیں. کبھی شوہر بیوی سے لڑ رہی، کبھی شوہر بیوی سے لڑ رہا ہے. یہ سارا گھر بھی ہمارے اندر آج کوئی امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، گھر کے اندر بھی نہیں ہوگا. اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کی خلاف ورزی کریں گے تو کہیں بھی سکون نہیں ملے گا آپ کو، کیونکہ ہمارے پاس اگر صبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو امتحان میں ڈالنے کے لیے پیدا کیا دنیا میں. ہر انسان کی زندگی امتحان کے لیے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ فرماتے ہیں تم کو پیدا اسی لیے کیا گیا اور تمہاری موت اسی لیے آ رہی ہے، امتحان کے لیے تم کو پیدا کیا گیا ہے. اور امتحان میں تو ہم امتحان لیں گے تمہارا، اچھے سے اور برے سے لیں گے. حالات ایسے پیدا کر دیں گے آپ کے لیے، برے حالات یعنی تکلیف دہ حالات لائیں گے، نقصان ہوگا، یہ ساری چیزیں آئیں گے. آگے آ رہی ہے بات، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات فرماتے ہیں امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو امتحان تو ہو گئی ہوگا، اور امتحان میں اگر ثابت قدم رہے، اور امتحان میں ثابت قدم وہی رہے گا جو صبر والا ہوگا، صبر والا ہوگا. تو یہاں جو بات فرمائی استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر. آگے چل کے جو بات آ رہی ہے نا، نماز کیا ہے، اب یہ تھوڑا سا اس کی بھی ہم ایک جھلک بیان انشاءاللہ غور کریں گے اس کے اوپر. نماز کے ساتھ صبر کا کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے آ کر، کیوں اللہ نے یہ بات بتائی ہے. دیکھیے اب آپ نماز کیا ہے، آپ اللہ تعالیٰ استعینوا بالصبر بول رہے ہیں، اور نماز کیا ہے آپ پڑھ رہے ہیں، اس میں کیا ہے، آپ کیا اقرار کر رہے ہیں آپ اللہ سے نماز پڑھتے ہوئے. سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ میں کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، و ایاک نستعین، استعینوا بالصبر و ایاک نستعین، دونوں الفاظ ایک ہی ہے عربی کی. اس کے معنی مدد، یہاں صبر کے ذریعے سے مدد لو، نماز کے ذریعے سے مدد لو بول رہے ہیں. اور بندہ نماز میں کیا کر رہا، اے اللہ
ہم تیرے بندے ہیں، یعنی میں تیرا بندہ ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ یہ نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ اب اسی لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب بندہ سجدے کی شکل میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ بندہ سجدے کی شکل میں اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو گویا کہ نماز کیا کرتی ہے؟ بندے کو اللہ سے قریب کرتی ہے۔ نماز کے ذریعے سے اللہ اور بندے کا رشتہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، اس کا تعلق بڑا مضبوط ہوتا ہے، اس کے اندر ایک قسم کی کانفیڈنس پیدا ہو جاتی ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، رب کائنات میرے ساتھ ہے، اللہ کی طاقت میرے ساتھ ہے، تو اس کا توکل ہو جاتا ہے اللہ کے اوپر۔ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، توکل کرنے والوں کو، بھروسہ کرنے والوں کو صرف اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے۔ دنیا کچھ بھی کر لے لیکن ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہوگا، لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ گھر کی زندگی کیوں نہ ہو، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کیا، گھر کے اندر بھی پیش کیا۔ ایک حدیث میں آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھو، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اور مجھے دیکھو میں اپنے بیویوں کو سب سے بہتر ہوں۔ کبھی کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، حالانکہ کبھی چولہا نہیں سلگ رہا، کبھی کوئی زیادہ راشن نہیں ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک ٹائم کا پکا، 2 ٹائم کا پکا، کبھی 2 ٹائم کا کھانا، اس کے بعد کیا ہے نہیں مان، لیکن کبھی کوئی جھگڑا نہیں، کبھی کوئی تنازع نہیں، صبر کے ساتھ زندگی گزار رہے پورے سب مل کے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان میں ڈالا، نبی کی بیویوں کو ڈالا، تو ظاہر ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر آج تو کسی چیز کی کمی ہے الحمدللہ، سمجھ میں آ رہا، بہت کچھ ہے، لیکن اس کے بعد شکر نہیں ہے، شکر نہیں ہے۔ ہر چیز ہے ہمارے پاس، ایک سے زیادہ ہے، کھانے کے لیے بھی ہے، پہننے کے لیے بھی، اوڑھنے کے لیے بھی، سب کے لیے زیادہ ہے، ایک سے بھی ضرورت سے زیادہ ہے، لیکن پھر بھی ہم اللہ کے ناشکر ہیں، کوئی شکر نہیں ادا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ بات اللہ قرآن میں فرمائی ہے نا۔ تو صبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو مجھے دیکھو، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، اور مجھے دیکھو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ 3 دفعے آپ نے فرمایا خیرکم 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 للنساء، تم میں بہتر وہ ہے، تمہیں اچھا وہ ہے، تمہیں بہتر وہ ہے جو اپنے عورتوں کے لیے اچھا ہو، کیونکہ میں اپنی بیوی کے لیے اچھا ہوں۔ اپنے آپ کو پیش کیا، خاص طور پہ آج گھر کا معاملہ کیا ہے؟ آج ہمارے پاس گھر میں سکون نہیں ہے ان کو، بہت سارے گھر اللہ ماشاء اللہ یہ میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں، کیا کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں یہ۔ اسی لیے صبر کی بات کہی گئی اور بعد میں نماز کی بات کہی گئی، بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پہلے آیت کیا تھی؟ جملے نماز، صبر اور نماز سے مدد لو، لیکن نتیجہ کیا نکل رہی؟ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں بولا اللہ صبر کرنے والے نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، نہیں بولا دو، بلکہ کیا بولا؟ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیونکہ نماز کا معاملہ کیا ہے؟ آپ کا 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ ختم، اللہ اور بندے کا معاملہ، وہاں کوئی آزمائش نہیں، وہاں کوئی مشکل نہیں، کوئی مسائل نہیں ہے۔ صبر تو آپ کو نماز کے بعد آئیں گے، دنیا میں آ کے معاملات میں آئیں گے، لین دین میں آئیں گی صبر، آپ کو رشتہ داریوں میں آئیں گے، اب یہاں پہ آپ کا امتحان ہو رہا ہے، یہاں دیکھا جائے گا آپ۔ اسی لیے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو کیا معنی ہے اس کے؟ دوسرے معنی کیا نکلتے ہیں؟ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوسرے معنی کیا نکلیں گے؟ اللہ بے صبروں کے ساتھ نہیں ہے۔ اور ہمارے پاس بھی ایک جملہ ہے، بولتے ہیں، کیا بولتے وہ؟ جلدی کا کام، ہاں، جو صبر لے کر کے جلدی جلدی کرتے نا، وہ کس کا کام ہوتا ہے؟ شیطان کا۔ لیکن ہم کام وہی کر رہے ہیں جو شیطان بول کے، ہم بول رہے ہیں جلدی کا کام شیطان بول کے، ہم کام وہی کر رہے ہیں جو شیطان چاہتا ہے۔ اور اللہ جو بول رہے ہیں صبر سے کام لو، ہمت سے کام لو، ہے نا، وہ نہیں کر رہے ہو، صبر ہوتا ہی نہیں، ہم کہ صبر نہیں، وہاں پہ جناب یاری کیا ہوگا پھر؟ فساد، جھگڑے۔ اس کے آگے چل کے جو بات آ رہی ہے وہ فرمائیے آپ۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں، دیکھیے اب صبر کے بعد یہ الفاظ آ رہی ہے، اللہ امتحان لیتا ہے، دنیا کے اندر امتحان ہو رہا، بڑے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، بڑے بڑے تکلیفیں آ رہی ہیں، سب میں صبر کر رہی ہیں آپ،
لیکن یہاں تک بھی ہو جاتے کہ وقت یہاں تک بھی آ جاتا ہے بعض وقت کہ آپ اپنے جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے، آپ اپنے جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے مصائب اور مشکلات کے اوپر. اور اگر آپ ایمان کے اوپر قائم رہتے ہوئے اگر آپ کی جان چلی گئی تو آپ اللہ کے پاس بڑے کامیاب ہیں. شہید بولا اللہ تعالیٰ نے. شہید کے معنی صرف وہ نہیں ہے صرف جناب علی اہل باطل کے خلاف لڑکے شہید ہو رہا. کئی اقسام بتا دیے اس کے شہید کے. ایک آدمی اپنے حق کا استعمال اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے اگر مارا گیا وہ بھی شہید. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردہ مت بولو، وہ زندہ ہے. کیا ہے؟ وہ زندہ ہے. کیوں بولا اللہ اس بات کو؟ دیکھیے آپ، اور ساتھ میں اور کیا بولا اس کو؟ وہ زندگی شہیدوں کی کیفیت تم نہیں سمجھ سکتے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. تم صرف ایمان لا لو اللہ کی بات کے اوپر کہ وہ زندہ ہیں، صرف مرے نہیں، بلکہ گئے کہاں وہ؟ اب یہ دنیا سے نکل کے وہ دنیا میں چلے گئے. وہاں پہ شہید وہ زندہ ہیں اس دنیا میں جس کو عالم برزخ کہتے ہیں قرآن کی زبان میں. وہاں زندہ ہیں، کہاں کھاتے پیتے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ اس تشریح سورہ آل عمران میں آتی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ پوری آیت ہے. فرمایا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے، مارے گئے، شہید ہو گئے، انہیں مردہ مت سمجھو تم لوگ، وہ زندہ ہیں، اللہ کے پاس کھاتے پیتے ہیں. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھ سکتے. زندگی وہ چیز ہے، شہادت، ایمان لانا ہے. اسی لیے فرمایا کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. پھر آگے چل کے زندگی کا راز جو بتایا جا رہا، تم کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ فرماتے ہیں یقیناً لازماً تم کو آزمایا جائے گا، تمہارا امتحان لیا جائے گا، تمہارا ٹیسٹ لیا جائے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. کچھ خوف کا ماحول پیدا کیا جائے گا تمہیں. تم جس مقام پہ رہتے ہو، جہاں پہ رہتے ہو، وہاں پہ خوف کا ماحول، دوسروں سے ڈر، تمہاری موت کا ڈر، تمہاری جان کا ڈر، تمہاری مال کا ڈر، یہ ڈر کے حالات پیدا کر دیے جائیں گے تمہارے لیے. اب یہ آزمائش ہوگی تمہارے لیے. اب یہ دیکھا جائے گا کہ ماحول میں، ایسے ماحول میں بندہ یا اللہ سے ڈرتا ہے یا ان سے ڈرتا ہے، یہ طاقتوں سے ڈرتا ہے. آخر یہ امتحان کے لیے اللہ فرمایا کہ ہم خوف کا ماحول پیدا کریں گے. لیکن واقعے میں جو اللہ سے ڈرنے والا اللہ کی ذات پہ ہے، یقین اسے اگر ہے تو ان حالات سے مقابلہ کرے گا، لیکن ڈرے گا نہیں، مقابلہ کرے گا. اور آپ کو مسئلہ مشہور ہے، جو ڈر گیا وہ مر گیا، ختم. جنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے آدمی کو. اب جو ڈر گیا انہیں مر گیا، ختم. جو آدمی ڈرا نہیں، ڈٹ کے ٹھہرا ہے، اگر مریں گا بھی تو انہیں 8-10 کو لے کے مرتا انہیں. کیا بھائی؟ سامنے والے کا کچھ نقصان کر کے ہی مریں گا انہیں. اگر وہ جو ڈرا نہیں، سمجھو ڈر گیا تو جناب علی کچھ بھی نہیں، بزدل کی شکل ہو کے خود اپنی موت آپ مر جائے گا، بلکہ موت کی رحم مانگے گا، بھیک مانگے گا انہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ حالات پیدا کر دیں گے ہم اللہ کی طرف سے. یہ سارے حالات من خوف والجوع، فرمایا کہ بھوک، افلاس کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے ایسے حالات لائیں گے ہم تمہارے لیے. ہو سکتا ہے کہ 1-2 دن کا تم کا کھانا بھی میسر نہ ہو. صحابہ کو تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لیا گیا، بھوکے ہیں، بھوک کی وجہ سے آپ اپنے پیٹ کے اوپر 2 پتھرے باندھے ہوئے. ہم کو ملتے ہیں واقعات یہ بھوک کی وجہ سے. وہاں نبیوں کا امتحان لیا جا رہا، صحابہ کا لیا جا رہا، بڑے بڑے نیک لوگوں کا لیا جا رہا ہے. تو یہ تو اللہ کی سنت ہے، سب کا امتحان لیا جائے گا. ہم اگر گھر میں کچھ تھوڑا بہت ایک ٹائم پہ کھانا نہیں پکا تو ہم گھر اٹھا لیتے ہیں سر پہ. سمجھ میں آ رہا؟ سب کچھ ہے لیکن پکانے میں دیر ہو گئی یا مزے کا نہیں پکا. بے صبر ہیں، صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارو. اللہ نے تم کو بہت کچھ دیا ہے لیکن تم صبر نہیں کر رہے، ناشکرے بنے ہوئے. فرمایا کہ والجوعی، جو کے معنی بھوک اور پیاس سے آزمایا جائے گا. افلاس، قحط، فلاں بہت ہوگا نا ایسی چیزیں. اب ٹماٹر 200 روپے کلو پیدا ہو، پھک کے کھاؤ، املی کا کھٹا ڈال کے کھاؤ. ایسے حالات کبھی نہیں ہوئے نہیں. اب دیکھیے کیا حالت ہوگی ہمارے پاس.
یہ حالات پیدا ہو گئے تھے کرونا کے اندر. بڑے بڑے پیسے والے بھی لوگ ہیں لیکن ان کو چیز نہیں مل رہی کھانے کی. پیسے کی کمی نہیں ہے لیکن وقت پہ کھانا نہیں مل رہا, وقت پہ فلاں نہیں مل رہا, سب کچھ رکھتے ہوئے بھی یہ حالات پیدا ہو گئے. یہ حالات سے میں اور آپ سے بھی دو چار ہوئے تھے. اللہ کی طرف سے ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں, کبھی بھی انفرادی طور پہ بھی ہوتے ہیں اور قوموں کے اوپر بھی حالات پیدا ہوتے ہیں. ان حالات میں یہ حالات اسی لیے پیدا ہوتے ہیں کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے, بندہ اللہ کی طرف پلٹ جائے. اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, جب تک پیسہ جا رہا وہ خرید رہا ایک رہا, کوئی فکر ہی نہیں ہے نا. اب اللہ کی طرف دماغ بھی نہیں جا رہا, کہاں جا رہا؟ جیب پہ جا رہا ہے. بہت ہے نوٹا میرے پاس, ختم ہوئے تو کیا ہوا؟ گھر پہ بھی ہے, کریڈٹ کارڈ ہے 5 لاکھ کا, کیا ہو رہا؟ کوئی دماغ ہی نہیں جا رہا. میرے پاس کریڈٹ کارڈ ہے, میرے پاس بینک بیلنس ہے, میرے فائدہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کی طرف جا رہے نہیں. یہ کریڈٹ کارڈ ہے, وہ ہے, یہ ہے, لیکن غذا نہیں ہے, راشن نہیں ہے, گیس کا سلنڈر نہیں ملا, آکسیجن نہیں مل رہا. اب کیا کرتا نوٹ کا لو؟ سمجھ میرا مودی صاحب بول دیے 2000 کی نوٹ کل تمہارے پاس کاغذ کی طرح ہو جائیں گی. کیا کرتا لے کے رکھتی؟ کتنے 2000 کے بتا؟ ہاں کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. یہ حالات پیدا ہوتے ہیں. یہ انسان کو چاہے اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھے, نہ نوٹ پہ, نہ جیب پہ, نہ بینک پہ, نہ کریڈٹ کارڈ کے اوپر. حالات پیدا ہوتے ہیں, یہ اللہ کے اختیار میں ہوتے ہیں ساری معاملات. اسی لیے فرمایا ہم آزمائیں گے اس سے تمہیں, والجوعی ونقص من الاموال, اور تمہارے پاس جو مال ہے نا ان مالوں کو نقصان کر دیں گے ہم. یعنی مال کے اندر, تجارت کے اندر اچھا پروفٹ ہو رہا تھا, اللہ تعالیٰ اس میں تم کو کم کر دے کے, اس کے اندر نقص کر دے کے بھی تمہارا امتحان لیا جائے گا کہ بندے کے اندر آیا شکر ہے یا شکایت ہے. اگر یہ بندہ بار بار شکایت کر رہا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو شکر نہیں ہے اس کے پاس. اللہ کی طرف رجوع ہونا. یہ حالات کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ اور جو اللہ والی ہوتا ہے, جو اللہ کو جانتا اور پہچانتا ہے, جو فوری سمجھ جاتا ہے. ایک بات تو یہ کہ جو حالات پیدا ہوتے ہیں میرے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں, جی میری اپنی غلطیوں کے نتائج ہو رہے ہیں. کہیں نہ کہیں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے, سمجھ میں آ رہا؟ کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے. آپ گاڑی چلا رہے ہیں, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, ایکسیڈنٹ ہونے کے معنی کیا ہیں؟ کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی ہے آپ سے. ڈرائیونگ میں کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی ہے, تبھی جا کے ایکسیڈنٹ ہوا آپ کا. ابھی آپ کی گاڑی آپ کے ہاتھ سے نکل گیا, آپ کے خوابوں سے نکل گیا. آپ اللہ کو دوش نہیں دے سکتے آپ اس معاملے میں. جہاں تک ہو سکے جو نیک بندہ ہے وہ اپنے اعمال کی کمزوری کے اوپر نگاہ ڈالے گا اور پھر کہے گا اللہ میری غلطیوں کی وجہ سے ہوا ہے, تو سبحان ہے, تو سبحان ہے, اور تجھ میں کوئی عیب کوئی نقص نہیں, خواہ کے دوسروں کو پریشان نہیں کرتا, تو میرے اپنے اعمال کے نتائج ہیں. فرما والثمرات والانفس والثمرات, اور تمہاری جانوں کے اندر نقصان دے کے, بیماری میں مبتلا کر کے بھی تمہیں آزمایا جائے گا. ایسی ایسی بیماریاں لائی گئی ہیں تمہارے اوپر. پھر اللہ کی طرف رجوع ہونے کے لیے, اللہ کی طرف پلٹنے کے لیے ساری چیزیں آتی ہیں. یہی امتحان ہے پورا اصل میں. اس لیے امتحان سمجھ کے زندگی گزارنا ہے. وبشر الصابرین. بات پھر کیا آ گئی؟ اے اللہ کے رسول جو صبر کرے ان مصائب پہ, آپ ان کو جنت کی خوشخبری دے دو. ہو گئی بات. اوپر کیا بات آئی تھی؟ نماز اور صبر سے مدد لو, اور یہاں فائنل کیا بات ہو گئی؟ اب جو صبر کرے ان مسائل پہ, ان حالات پہ, ان کو آپ جنت کی بشارت. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر کوئی اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے تو ان کے زبان پہ کیا کلمہ ہوتا ہے؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, اور یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم سب اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہم سب کو واپس جانا ہے. یہ سب یہیں چھوڑ کر جانا ہے, ہم کو چلے جانا ہے. کوئی چیز گئی تو چلی جانے, کیا ہونے کا ہے؟ کیونکہ ہم اللہ کے ہیں, اللہ کی چیز ہمارے پاس آئی, اللہ دیا ہے, اور ایک دن سب کچھ رہتے ہوئے بھی ایک دن یہ سب کچھ چھوڑ کے نکلنا ہے. کیا بھائی کیا بول رہے ہیں اللہ یہاں؟ ان کے کلمات کیا ہوتے ہیں, ان کی تھنکنگ کیا ہوتے ہیں, ان کی فکر کیا ہوتی ہے اصل میں؟ جب کوئی مصیبت آئی, کوئی پریشانی آئی, کوئی بیماری آئے گا اور کچھ بھی آ گئی, زبان پہ کلمہ کوئی شکایت کا نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ بے شک ہم اللہ کے ہیں, اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. مطلب کیا ہوا؟ ارے یہ ساز و سامان کی حیثیت کیا ہے؟ مجھے خود اللہ کے پاس واپس جانا ہے. اگر یہ سب کچھ اگر ہے تو کیا میں رہتا ہوں؟ تھوڑا ہی یہ رہ جائے گا لیکن میں نکل جاؤں گا کیا؟ تو یہ بات ان کے زبان پہ ہوتی ہے بھائی, ان کے پیشانی کے اوپر کوئی بل نہیں آتی, کوئی پریشان نہیں, کوئی منہ لٹکائے نہیں پھرتا انہیں. اللہ کی ذات پہ بھروسہ, اللہ دیا اللہ لے لیا, اللہ دیں گا اللہ لیں گا, اس کا معاملہ سب اس کے سامنے سے چل رہا ہے. فرمایا اور پھر مجھے تو یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے. اگر کچھ مال کا نقصان ہوا تو کیا ہوا؟ سب سے بڑا نقصان تو یہ کہ میں خود چلے جانے والا ہے.
انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. اور اللہ فرمائے یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ اللہ کے بندے جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص خاص رحمتیں برستی ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پہ ہیں. کون لوگ؟ کیسی بھی مصیبت آ جائے، کیسا بھی نقصان ہو جائے، بولتے یہ ہیں کہ وہ اللہ کی طرف انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کلمہ صرف جناب کسی کے انتقال کی خبر سن کے بولنے کی نہیں ہے، صرف یہ ہر چھوٹے اور بڑے نقصان کے اوپر، تکلیف کے اوپر آپ کو یہ لفظ بولنا ہے. ہم کیا کریں اس کو خالی جناب کسی کی انتقال کی خبر کے حد تک محدود کر دیے ہم، سمجھے؟ ویسا نہیں ہے معاملہ، بلکہ مصیبت آ رہی ہے یہاں پہ، کوئی مصیبت ہمارے اوپر آ گئی تو کیا بولنا؟ بے شک ہم اللہ کے ہیں، سب اللہ کی طرف چلے جائیں گے. اور اللہ کی طرف مصیبت آئی اللہ چلے جائیں گے، اور یہ دن بھی نہیں رہیں گے، ہمارے برے دن بھی نہیں رہیں گے، اچھے دن بھی اللہ لائیں گا. تو یہ ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پہ ہیں. یہ اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ دے دیا ان کو. تو یہ آیات تھی بہرحال 157 تک میں آپ کے سامنے تلاوت کیا، اور رکوع نمبر 19 ہے یہ، اور آیت نمبر 153 54 55 56 57 آیات ہیں. اور آپ ان آیات کو گھر میں جا کے پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے. آپ انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے تو قرآن کی جو روشنی آپ کے دل و دماغ میں، قرآن کا جو نور ہے وہ آپ کی ذہن و دماغ میں آئے گا. تو ظاہر ہے کہ جب قرآن کی روشنی دل و دماغ میں ہوگی تو ہماری نگاہوں کے اندر بھی وہ روشنی آئے گی پھر نہیں. اسی لیے حدیث ہے مومن جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے وہ تو وہی اللہ کا نور قرآن ہے. جب اس کے دماغ میں آ جاتے اس کی روشنی تو اس کی سوچ کیا ہوگی؟ قرآن کی ہوگی. پھر یہ روشنی نہیں ہے، ادھر ادھر کے خیالات، پراگندہ خیالات ہیں، تو ذرا پریشانی کیوں نہ ہونے سکتی. جب اس کے خیالات منتشر ہو جائیں گے تو ذرا ہے کہ پھر وہ ایک جگہ ٹک نہیں سکتا. تو بہرحال اللہ سے دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا رب.